أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. یہ سورۃ الحج کی آخری چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس آیت میں سجدہ ہے اور سجدے کے احکام غالباً پچھلے درس میں ذکر کیے تھے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے. جہاں ایسی آیت آئے جس میں سجدہ ہے، مکان، جگہ، وقت مناسب ہے تو وہ سجدہ کر لینا چاہیے. اس میں انشاءاللہ اجر و ثواب ہے. لیکن سنت ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا. اگر کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو آپ چھوڑتے نہیں تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ انہوں نے برسر ممبر ایک مرتبہ ایک ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ تھا. اپنا درس روکا، خطبہ روکا، واز روکا، ممبر سے نیچے اترے اور آ کے سجدہ کیا اور دوبارہ ممبر پر تشریف لے گیا اور اپنا واز شروع فرما دیا. اور ایسی ہی آیت کسی دوسرے موقع پر بھی پڑھی جس میں کہ سجدہ تھا اور ممبر سے نہیں اترے، خطاب کو روکا نہیں بلکہ خطبہ میں جاری رہے. لیکن ساتھ ہی روکتے ہی کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ یہاں سجدہ ہے. یہ نہ سمجھ لینا، ہمیں یاد ہے کہ یہاں سجدہ ہے لیکن کبھی ہم کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے. یعنی اس بات کی گنجائش ہے کہ کبھی نہ کریں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. یہ سجدہ تلاوت کے آداب ہیں. اور سجدہ جن جن آیات میں ہے وہاں وہاں عموماً یا تو کفار اور متکبرین جو سجدہ نہیں کرتے ان کا ذکر آیا ہوگا. متکبر لوگ، ان کو حکم دیا گیا سجدہ کرو، نہیں کیا یا نہیں کرتے
تو وہاں ہمیں حکم ہے کہ آپ سجدہ کریں، کیونکہ قرآن کریم نے متکبرین کا ذکر کیا جو سجدہ نہیں کرتے، تم سجدہ کرو کیونکہ ہم متکبر نہیں ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت نے باقاعدہ امر کے صیغے سے اسجدو، جیسے یہاں ہے وسجدو، اور تم سجدہ کرو، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے کہ ہم سجدہ نہ کریں؟ یا متکبرین کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہوگا تو ہمیں سجدہ کرنا ہے، یا سجدہ کرنے کا ہمیں حکم ہوگا، ہم نے کرنا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور نیکی بھلائی کے کام کرو۔ خیر میں ہر چیز شامل ہے۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر کے کام کرنے کا حکم دیا، اور اس کی مخلوقات میں جتنی خیر والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی۔ خیر الہدی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنتے رہتے ہیں خطبات میں، جمعہ میں، کہ بہترین طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم، وہ ہماری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران آیت 10، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو، بہترین تمام امتوں سے بہترین امت بھی ہم۔ اور خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور وہ بھی ہمارا جمعہ۔ ہمارا ہفتہ کن کا؟ یہودیوں کا، اصحاب السبت، سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے۔ اور اتوار عیسائیوں کا، یعنی دنوں میں سے 3 دن تقسیم ہیں، اتوار عیسائیوں کا، ہفتہ یہودیوں کا، اور جمعہ مسلمانوں کا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جمعہ کی تعظیم کرنے، جمعہ کی نماز پڑھنے، خطبہ سننے، عبادت کرنے کی توفیق دی۔ عیسائی بھی بھٹک گئے اور یہودی بھی بھٹک گئے۔ اللہ نے ہمیں بہترین دن دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، 360 دن سال کے، ہفتے میں 7 دن، سارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، جو کہ وہ بھی ہمارا ہے۔ غرض جو بھی چیز صحیح ہے، اچھی ہے، جس چیز میں بھی خیر کا کوئی مادہ ہے، اللہ نے وہ ہمیں دے رکھی ہے، اور ہمیں خیر، اچھا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وفعلوا الخیر، اور اچھا عبادت کے ساتھ اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پا جاؤ یعنی کامیابی پا جاؤ، اور یہ کامیابی مومن کی دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی مومن کامیاب ہے، دنیا میں بھی اگر عزت ہے صحیح معنوں میں تو اللہ کے نزدیک صرف مومن کی، غیر مسلم کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو اس کی دیت ہے 3 لاکھ ریال آج کے دور میں۔ پہلے 1 لاکھ رہی ایک عرصہ، اصل میں وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ کی قیمت 1 لاکھ رہی، اور ابھی چند سالوں سے 3 لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمان ایکسیڈنٹ میں مارا جائے حادثاتی طور پر تو دیت 3 لاکھ، اور کافر اسی طرح کے ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو دیت 1.5 لاکھ، آدھا آدھا رہ گیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک بھی گویا کہ کافر کی کوئی خاص عزت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک جان ہے، کچھ نہ کچھ ان کو دینے کا حکم ہوا۔ اگر فلاح ہے دنیا میں تو بھی مومن کے لیے، اور آخرت میں ہے تو بھی مومن کے لیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے۔
هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں اس نے تم پر کوئی مشقت، کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں بنائی. یعنی دین کے معاملہ میں تمہیں اللہ رب العزت نے بالکل وہ آسان دین دیا ہے جس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی طاقت سے زیادہ. اب کام چاہے کتنا آسان ہو، تھوڑی سی مشقت تو ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے بس میں ہوتا ہے. آدمی کہے کہ مشقت بھی نہ ہو تو ایسا ہمیں کام کہا جائے. وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، ہاتھ دھونے پڑیں گے، اپنا دسترخوان بچھانا پڑے گا، خاتون ہے اس کو لا کے رکھنا پڑے گا. تو حالات یہ کوئی مشقت تو نہیں ہے، لیکن کچھ کرنا پڑا. اسی طرح دین کے معاملہ میں اللہ رب العزت نے ہم پر کوئی مشقت نہیں رکھی. اگر کوئی حکم ہے، مثال تو نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، مسجد جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تھوڑی بہت مشقت ہے لیکن ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں بلکہ ہمارے بس کے کام ہے. جہاں تھوڑا سا ہمارے بس سے باہر نکلتا معاملہ نظر آتا ہے، اللہ رب العزت وہاں فوراً ہمیں آسانی پیدا کر دیتا ہے. نماز ہر کسی کے بس میں ہے، 5 وقت روزانہ نماز فرض ہے. روزہ ہر کسی کے لیے آسان ہے، عاقل بالغ مسلمان. چھوٹا بچہ ہے اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا، بڑا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہے. بڑے آدمی پہ روزہ فرض کیا، چھوٹے پہ نہیں کیا. بالغ کرے گا رکھے گا، نابالغ رکھے اس کی مرضی، نہ رکھے اس کی مرضی. اسی طرح زکوٰۃ ہے، پیسہ ہے تو دو، نہیں پیسہ تو کوئی ضروری نہیں. زکوٰۃ کے معاملہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ سیدھا سیدھا مسئلہ رکھا کہ پہلے وہ تمہیں دولت مہیا کرے گا اور اس کے بعد اس میں سے زکوٰۃ کا کتنا لے گا؟ 2.5%. یعنی اللہ پہلے 100 ریال دے گا، 2.5 ریال طلب کرے گا. 1000 ریال دے گا، 25 ریال طلب کرے گا. 1,00,000 ریال کا ڈھیر پہلے آپ کے پاس لگا ہوا ہو تو 2,500 اس میں سے دے. لیکن ہماری طبیعت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ 2,500 ہمیں پھر بہت بڑا لگتا. 97,500 ریال پڑا ہوا ہے، وہ اب ہمیں چھوٹا لگنے لگا. 2,500 بڑے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں دینا. اللہ کے بندو، جس ذات نے تمہیں 97,500 بلکہ پورا 1,00,000 دے کر ان میں سے 2,500 مانگے. اللہ رب العزت کا نظام بڑا آسان ہے. پہلے ڈھیر لگایا پیسوں کا، پکڑ تھوڑے سے غریبوں کو دے دو، اور وہ بھی اپنی خالہ کو دو، اپنی پھوپھی کو دو، اپنے چچا کو دو، اپنے بھائی کو دو، بہن کو دو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم باہر لے کے جاؤ، اپنے ہی لوگوں کو کھلاؤ، ثواب کا ثواب. اور اپنی کیا کہتے ہیں قرابت داری، کنبہ پروری. اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں رکھی ہمارے لیے. اور پہلے پیسے دیے اور بعد میں زکوٰۃ تھوڑا سا حصہ طلب کیا. اور حج پہ تھوڑے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں، اور عام اعمال کی نسبت تھوڑی سی مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض کیا، یہ نہیں کہ بار بار کرو. اللہ نے اگر حج میں خرچہ زیادہ ہے، تھوڑی مشقت زیادہ ہے، تو رکھا کہ تم ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کر لو، بار بار حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 5 سال کے بعد ایک مرتبہ کوئی حج کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے. جیسا کہ ایک قدسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عبدا صححت له جسما، میں نے اپنے بندے کے جسم میں صحت دی، یعنی تندرستی دی اسے. ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کی معیشت وسیع کر دی، دولت کھلی دے دی. تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الیہ، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں آتا. یعنی حج جو ہے وہ سفر الی مکہ نہیں، حج سفر الی کعبہ نہیں، سفر الی اللہ ہے. حج اللہ کی طرف سفر، یعنی انتہائی مقدس اور مبارک سفر ہے اللہ رب العزت نے جس کا ہمیں حکم دیا. تو 5 سال کے بعد ایک مرتبہ کریں گے، مستحب ہے، نفل ہے، اچھا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ حج ہے اور میں نے ایک مرتبہ کر لیا، اب ساری عمر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں. فرض نہیں ہے، فرض ایک مرتبہ، لیکن کبھی کبھی حج کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ تجدید،
یعنی رینیو کرتے رہنا یہ تعلقات کو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت آسان کاموں کا حکم دیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین کے معاملہ میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو. ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر, دین پر قائم رہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, دیگر انبیاء کرام. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ کہ ان عربوں کے باپ ہیں, قرآن عرب میں نازل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, قرآن عربی ہے. عرب علاقے میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کا نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام تک جا کے پہنچ جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ عرب اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نسب کے اعتبار سے ہے. شجرہ نسب میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب تک نہیں بھی پہنچتے, کسی دوسرے راستے سے آدم علیہ السلام تک جانے والے لوگ ہیں, تمام لوگ, تمام دینوں کو ماننے والے, تمام مذہبوں کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی عزت کرتے ہیں, اور آج تک بھی کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آج بھی چاہے مسلمان نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. آپ کو عیسائیوں میں نام ملتا ہے ابراہم, فرق تو صرف اتنا ہی ہے نا, ہم ابراہیم کہتے ہیں وہ ابراہم کہہ لیتے ہیں. یہودیوں میں یہ نام ملتا ہے. اگر ان کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت نہ ہو, نام کون رکھتا ہے؟ اب یہاں دیکھو کتنا فرق ہو گیا. آپ کو شیعہ میں کہیں بھی معاویہ نام نہیں ملے گا, حالانکہ معاویہ صحابی رسول ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کسی شیعہ بچے کا نام معاویہ نہیں ملے گا. اور حضرت امیر معاویہ نے تو کسی کو مارا بھی نہیں. حضرت امیر معاویہ نے تو کسی کو مان لیتے ہیں, بعد کے واقعات کو آپ نظر انداز کر دیں, کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو حکم نہیں دیا, کسی کو, لیکن دل میں چونکہ کدورت ہے, غصہ ہے, بچوں کا نام نہیں رکھتے. اور اگر بچوں کا نام رکھا ہوا تو اس کا معنی یہ کہ دل میں احترام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام عیسائی رکھیں, ابراہیم علیہ السلام کا نام ہندو یہودی رکھیں, اس کا مطلب ہے کہ جو آسمانی دینوں کے ماننے والے سارے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عزت سارے کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, یعنی تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جمے رہو, قائم رہو, وہ دین صحیح آ رہا ہے. اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ کی بعثت تک لوگ ملت ابراہیمی ہی کے حوالے سے چل رہے تھے. اگرچہ ان میں سے دین نکلتے نکلتے, دین ابراہیمی نکلتے نکلتے آخر دم کیا رہ گیا تھا؟ صرف کعبہ کا احترام یا تعظیم. کعبہ کا احترام اور تعظیم بھی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے بنایا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. مکہ والے سارے خالی ہو چکے تھے, شرک آ گیا, ادھر سے فلاں چیز آ گئی, ادھر سے فلاں آ گئی, لیکن ایک چیز پھر بھی باقی تھی کہ وہ کعبہ کا احترام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, اور وہ مانتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی ملت ابراہیم پر قائم رہو, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. کہیں کوئی چیزیں اضافی ہیں, کہیں کچھ چیزیں اس زمانے کی تھیں آج نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی. جن جن باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمارے لیے وہ شریعت ہے, اور وہ دین ابراہیمی شمار ہو. لہذا اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہیں مسلمان کا نام دیا. یہاں جو ہوا ہے نا, اس نے تمہیں نام دیا مسلمان. اب اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, ہوا سے مراد اللہ, جیسے قل هو اللہ, ہوا ہے نا وہاں بھی, قل هو اللہ, ہوا ضمیر ہے, یہاں ضمیر کا مرجع پیچھے ہوتا ہے. ایک صرف نحوی قاعدہ ہے, اس میں آپ کو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. ضمیر
کا مرجع پیچھے ہوتا ہے کہ یہاں یہ لوٹتی ہے. ہوا ضمیر ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے، کوئی نہ شخص، کوئی چیز جس کی طرف یہ رجوع کرے گی. یہاں دو چیزیں موجود ہیں. وجاہد فی اللہ حق جہادہ، کون ہے کہنے والا؟ اللہ کی ذات. اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کون ہے کہنے والا؟ اللہ تعالیٰ. یہاں آ کے اللہ رب العزت نے فرمایا وجتباکم، اللہ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا، چن لیا، منتخب کر لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین کے معاملہ میں تم پہ کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تکلیف نہیں رکھی. اب یہ ساری باتیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ہوا سماکم، اسی اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آخر میں ہوا سے پہلے ڈائریکٹ پہلا لفظ ابراہیم ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. فی من قبل وفی ھذا، اس قرآن کریم سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. تو مان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا، اللہ رب العزت کی ہدایت کے تحت رکھا، کوئی مسئلہ نہیں. اور مان لیا کہ اللہ رب العزت نے نام رکھا، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہاں مراد اللہ رب العزت ہی ہے کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. ہوا سماکم المسلمین. گزشتہ درس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تم نے کیا نام رکھ لیے ہیں، اہل سنت، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سیاہ. یہ کوئی نام نہیں چاہیے، صرف مسلمین چاہیے. اور انہوں نے اس نام کی ایک جماعت بھی بنائی ہے. کراچی اس جماعت کا مین مرکز ہے، وہاں سے دہلی میں بھی پہنچی، بامبے میں، یعنی انڈیا میں بھی اس کے کچھ گئے اثرات، اور انہی کے کچھ لوگ یہاں ہمارے عرب ممالک میں بھی آئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی بات ہوگی، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی آواز کوئی لے کے اٹھتا ہے، لوگ تو پھیل جاتے ہیں ادھر ادھر. جس کے 100 آدمی بھی بن جائیں، اور ان میں سے کوئی سعودی عرب میں گیا، وہاں بھی ہے، وہ کہتا ہے کوئی دبئی گیا، وہاں بھی ہم ہیں. وہ ایک آدمی بھی ہوگا تو ہم تو ہیں. وہی عالم ہے کہ ہیں چند لوگ لیکن سعودیہ میں بھی ہیں، اور دور تو نہیں، یہاں خبر کے اندر بھی ہیں. اور ان کی بڑی اچھی پہچان ہے، اگر آپ کو پہچاننا ہو تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے کون ہوئے. اگر ہم مسلمان ہیں تو دوسرے کون ہیں؟ کافر ہوں گے نا. جب ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کافر. وہ بدبخت کہتے ہیں ہم مومن ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو دوسرے کون ہو گئے؟ منافق. وہ کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور یہ لوگ منافق ہیں سارے، نعوذ باللہ. یہ نام کے مسلمان ہیں. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت. بڑے بڑے آئمہ کے نام لے لے کے کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام لیا گیا، اور حافظ ابن عسقلانی کا نام لیا گیا، امام احمد بن حنبل کا نام. آپ اندازہ کریں ان کو مشرک کہیں گے جنہوں نے دنیا کو موحد بنا دیا، ان کو مشرک کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ مشرک ہے، اعوذ باللہ من ذلک. تو یہ جماعت تھوڑے سے لوگوں کی، لیکن انتہائی عجیب سی. ان کا بانی تو مر گیا ہے، مسعود احمد نام تھا اس کا، وہ مر گیا. اور اس کے بارے میں اگر معلومات لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں. کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کی میں جو نشانی بتانے جا رہا تھا یہاں موجود ہیں، کہیں کہیں آپ کو ملیں گے کہ ہمیشہ گھر میں نماز. کیوں؟ اب وہاں کھل کے اگر وہ کہے نا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو معلوم ہے کہ دین تو جو ہوگا ہوگا، روٹی جائے گی، اور روٹی کے پیچھے دھکے کھاتے ہوئے یہاں آئے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا بہانہ بنائیں گے، کہیں گے کہ ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے ہم گھر میں پڑھتے ہیں. اور یہ ایک تو جماعت المسلمین والے ہیں، اور ایک ہمارے اہل سنت کا ٹولہ بھی ہے، بلکہ بہت بڑا ٹولہ ہے. مکہ میں گئے ہوئے خطبہ سنیں گے خطیب حج کا، جو امام حج ہے، خطبہ سنیں گے. اور 2 رکعتیں جو ایک وقت میں، پھر دوسری 2 رکعتیں، 2 نمازوں کی جماعت کراتا ہے وہ.
جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اور یہ جماعت المسلمین کے بھی نہیں، یہ ہمارے اہل سنت کا ایک ٹولہ ہے. کس حد تک دلوں کے اندر بغض ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ امام حج وہابی ہے، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امام حج وہابی ہے، ہماری حج ہو گیا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، اور حرم میں باجماعت نماز پڑھنے کی بجائے کوشش کر کے الگ سے ہو جائیں گے، یا ٹولیوں ٹولیوں میں اپنی نمازیں پڑھیں گے، یا اکیلے اکیلے پڑھیں گے جماعت سے نہیں، کیونکہ یہ امام وہابی ہے، ہماری اس کے پیچھے نماز. یہ دو لوگ ہیں جو کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا نام مسلمین رکھا، تمہارا نام، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی اس کتاب قرآن کریم میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام تم پر گواہ ہو جائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ. دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، جتنے بھی لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، کہا کہ ہمارا رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہوگا، تم پہلے رسولوں کی امتوں پر گواہ ہوگا. گواہ تو ظاہر ہے کہ کسی عینی شاہد کو بنایا جاتا ہے، جس آدمی نے دیکھا ہو، واقعہ اس کے سامنے گزرا ہو. گواہ تو وہ ہوتا ہے. اور ہم نے تو نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کی امتوں کو دیکھا، تو ہماری گواہی کا کیا معنی ہوگا؟ اور ہم گواہی کیسے دیں گے؟ ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی نبوت کی ادائیگی کر دی، اپنی اپنی فرائض جو تھے سارے نبیوں نے ادا کر دیے. قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے دن اللہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امت کی گواہی، اور امت سے پوچھا جائے گا. اور یہ کیسے ہوگا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے. دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سیقول السفہاء، اس کا تحویل قبلہ کا ذکر جہاں شروع ہوا ہے. قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا اور کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا. جہاں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ذکر کی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کچھ احمق لوگ کہیں گے کہ یہ جب ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، انہیں پلٹا کے دوسرے قبلے کی طرف کس نے کر دیا؟ یعنی پہلے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں، یہودی بھی خوش ہیں، عیسائی بھی خوش ہیں. جب بیت اللہ کی شریف کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی بدلنے کی، وہی ٹھیک ہے، چل رہا ہے. قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، وہ جدھر کسی کو حکم دے گا منہ کرنے کا ادھر ہی منہ کرنا ضروری ہو جائے گا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اعتراض کرنے والوں کو، یہود و نصارہ کو کیا کہا؟ صفحاء. سیقول الصفحاء، دوسرے سپارے کا نام بھی سیقول ہے نا، معروف ہے. پہلا سپارہ الف لام میم، دوسرا سیقول، تیسرا تلکا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسی طرح چلتے چلتے پہلے لفظ کا سپاروں کا نام ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وسط کا معنی ایک تو درمیان ہوتا ہے نا، وسط تو مشہور ہے نا، یہ ایک ادھر ایک ادھر ایک ان کے وسط میں ہے، یہ ہمارا اردو میں معروف لفظ چلتا ہے. وسط کا معنی درمیانہ، اور وسط کا معنی ہی ہوتا ہے جس میں نہ ادھر تک انتہا ہو نہ ادھر تک انتہا ہو بلکہ درمیان میں، یعنی تشدد نہ ہو بلکہ معتدل قسم کا دین.
وسط سے مراد معتدل، جس میں تشدد نہیں، افراط نہیں، تفریط نہیں. یہ نہیں ہے کہ عبادت کے لیے ایسے ایسے طریقے جیسے ہمارے صوفیوں نے کچھ ایجاد کر لیے، رات کا وقت ہو، تالاب ہو، پانی ہو، اس کے اندر جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھو. اسلام ہمارا ایسی عجیب قسم کی عبادتوں کا حکم نہیں دیتا. یہ ہے انتہا پندی اس طرف، عبادت کرنے میں حد کر دی کہ جس کی اسلام نے کوئی طلب نہیں کی وہ بھی کرتا. اور ایک حد دوسری طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا. دونوں حدیں ہو گئی نا. ہم اس کے درمیان ہیں، نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والوں میں سے اور نہ ہمیشہ نماز چھوڑنے والوں میں سے. جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس طرح بات کرتے ہیں. ایک معنی ہے کہ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارے دین کے مسائل وسطی ہیں، معتدل ہیں. ان میں نہ ادھر تشدد ہے نہ ادھر تشدد ہے، نہ افراط نہ تفریط. افراط اور تفریط کے دو لفظ میرا خیال معروف ہیں. افراط زر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بڑا اردو میں، اخبارات میں، کتابوں میں. افراط زر جب ملک میں پیسہ بڑھ جائے اور اس کے اگینسٹ جو اصل سونا یا کیا رکھتے ہیں وہ کم ہو جائے تو وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. افراط زر. تفریط یعنی جہاں مطالبہ ہے کہ ایسے کرنا ہے اس سے کم رہے تو تفریط، زیادہ ہو جائے تو افراط. دین اسلام کا معاملہ نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں، بلکہ یوں کر لیں کہ نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں. دین اسلام کا معاملہ درمیان میں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا. ایک اور وسطاً کا معنی ہی عدل بھی ہے. امت عادل، گواہی دینے والی. ہم نے تمہیں گواہی دینے والی درمیانی امت بنایا ہے. اور وہ گواہی دینے والی کا ترجمہ کرتے ہی ساتھ ہی آ جاتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پہ گواہ بن جائے. جو بات وہاں ذکر کی گئی ہے سورہ حج کے آخر میں وہی یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن لوگوں سے، انبیاء کرام سے یہ سوال کرنا ہے کہ تمہیں جو نبوت کا حکم دیا گیا تھا تم نے وہ سارے احکام مسائل لوگوں کو پہنچا دیے؟ تو لوگ کہیں، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیے. اب پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تمہارے پاس کون گواہ ہے جو کہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ تو اللہ کے انبیاء کہیں گے ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی امت ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنا درجہ دے رکھا ہے ہمیں. سارے انبیاء باری باری اپنے وقت پہ کہیں گے ہمارے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی امت محمدیہ ہماری گواہ ہے. امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ ان انبیاء نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ تو یہ کہیں گے ہاں کر دی. اب کہا جائے گا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ ہمیں قرآن کریم میں اللہ نے بتایا تھا. تو کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عظمت ہے امت اسلامیہ کی کہ اللہ نے ان کو امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر تمہارا رسول گواہ ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے بارے میں گواہ ہیں کہ ہم نے ان کو جو پیغام پہنچایا تھا انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، جو ان کے ذمہ لگایا گیا تھا انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. اتنی بات کہنے کے بعد وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑ کے رکھو. اللہ کو پکڑ کے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری جگہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اب رسی وہ کون سی ہے؟ دین اسلام. یعنی دین اسلام پہ جم جاؤ، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے، پکڑ لو. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں میں دے کے دبا لو، یعنی چھوٹنے کا نام نہ لے.
اب آدمی کو ہاتھ سے تھوڑی مشقت ہو رہی ہے نا، پھر آخر یہی ہوتا ہے کہ دانتوں میں بھی دبا لو، ہاتھوں سے بھی کھینچو، منہ بھی پکڑا، منہ سے بھی پکڑا ہوا ہے دھاگا یا رسی وغیرہ خاص طور پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضو علیہ بالنواجذ، اپنی دانوں کے ساتھ اس کو دبا کے رکھو، دین پہ اس طرح آپ نے پابندی کرنی ہے۔ تو وہی معنی ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ اور اس کی رسی کو، اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، مالک ہے، دوست ہے، وَنِعْمَ المولا، بہت ہی اچھا مالک ہے، وَنِعْمَ النصیر، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الحج آج ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ شروع ہوگا سورۃ المومنون۔ اور المومنون قرآن کریم سارا ہی بڑا زبردست، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ با برکت، با معنی، احکام کا خزانہ۔ قرآن کریم کی تفسیریں آپ دیکھتے ہیں، ہم تو مختصر سا ذکر کرتے ہیں، ایک ایک سپارے کی ایک ایک جلد تفسیر ہے، ایک ایک سپارے کی ایک ایک جلد، 30 سپارے قرآن، 30 جلدیں تفسیر، ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے کیا کیا رکھا ہوا ہے وہ۔ اور پھر آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے، اس کی تفسیریں آج بھی لکھی جا رہی ہیں، نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن اب بھی کوئی نہ کوئی عالم نئے سے نیا تفسیر لکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو بالکل تازہ تفسیریں 2-3 پاکستان میں اردو میں لکھی گئی ہیں، انڈیا میں لکھی گئی ہوں گی۔ ایک مولانا عبدالسلام، حافظ عبدالسلام بٹوی ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، 4 جلدیں آئی ہیں۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی کا نام آپ سنتے ہوں گے، بڑے معروف عالم گزرے ہیں، یہ دارالاسلام والے عبد المالک مجاہد صاحب کے رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کی تفسیر آئی ہے۔ یعنی یہ جو بالکل لیٹسٹ تفسیریں ہیں، سعودی عرب میں تفسیر سعدی کے نام سے مشہور تفسیر ہے، شیخ عثیمین کی تفسیر ہے، تو عربوں میں کیا اور عجموں میں کیا آج بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ قرآن کریم کے خزانے کو اگر کوئی کہے کہ میں نے پورا پا لیا، یہ کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ ہمیشہ کے لیے قرآن کو جتنا پڑھیں اتنا اس میں سے کوئی نہ کوئی نئے سے نیا موتی، اس سمندر سے نئے سے نئی دولت وہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے آغاز میں ہی بالکل اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قد افلح المومنون، یہ آغاز ہے سورت کا، اسی میں اس کا نام بھی آ گیا المومنون، اور ساتھ ہی بشارت بھی آ گئی قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ اب کون مومن فلاح پا گئے، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے کہ وہ مومن کون ہیں جو فلاح پا گئے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اخرجہ مالک و احمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی پوری سند کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ تعلیقاً بغیر سند کے انہوں نے ذکر کر دی حدیث، جبکہ محدثین کرام نے، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ مرفوعاً ثابت ہے، یعنی انہوں نے سند ذکر نہیں کی، باقی دیگر محدثین کرام نے، جیسے موطا امام مالک ہے، نسائی ہے، مسند امام احمد ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، ان کتابوں میں یہ پوری سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حدیث بھی صحیح اور سند بھی موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے اس کام کو مشقت نہ سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، قرآن نے فرمایا انا ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب جہاں کہیں کوئی مشقت والی بات آتی، پہلے ہم سورۃ حج میں پڑھ رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج یا کوئی تکلیف نہیں بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو مشکل ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی معاملہ مشکل ہو اور ہمارے لیے واجب ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کبھی مسواک نہیں ہے، بھاگتا پھر تلاش کرتا پھر، نماز کا وقت ہے، مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اب مسواک نہیں، جاؤ پہلے درخت تلاش کرو، کاٹ کے لاؤ، خرید کے لاؤ۔ فرمایا اگر مجھے یہ مشقت محسوس نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کی جائے، لیکن چونکہ مشقت تھی اس لیے میں حکم نہیں دے رہا، لیکن مسواک کرو، جب جب موقع ملے مسواک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے لگتے تو مسواک کرتے، مسجد میں جانے لگتے تو مسواک کرتے، اگر کوئی آدمی آ جاتا ملنے کے لیے، آپ کو آ جاتا تو آپ اس وقت بھی مسواک کرتے، یعنی جو وفد آتے ہیں نا، ڈیلیگیشن اس وقت آتے تھے، وفد کو ملنے کے لیے بھی آپ مسواک کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنا مسواک کا اہتمام کرتے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ مشقت محسوس نہ ہوتی تو میں حکم دے دیتا کہ تم سارے بھی ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن چونکہ یہ ذرا مشقت والا کام ہے اس لیے میں بائی آرڈر تمہیں نہیں کہتا۔ تاہم اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو اسے مسواک کرنے کا بہت ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں فائدے ہمارے ہوئے نا، منہ صاف ہو گیا تو ہمارا فائدہ، اور اللہ راضی ہو گیا تو اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ جس کا رب راضی ہو گیا اس کی تو دنیا سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک تمہارے منہ کی طہارت اور صفائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تمہارے رب کی رضا بھی اس میں موجود ہے۔ جب رضا بھی مل جائے طہارت بھی۔ اب ایک آدمی مسواک نہیں کرتا، برش نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں کھانے پینے کے رنگ برنگی چیزیں رکی اڑی رہیں، بڑی مشکل سے ایک دن نکالے گا، اگلے دن رنگ رنگ کی بدبوئیں آنا شروع ہو جائیں۔ اب اس کا کبھی نہ کبھی کسی سے تو قریب سے تعلق ہوگا نا، دوست کے ساتھ مل کے کبھی کسی سے پردے سے بات کرنا ہو۔ کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، یقین مانیں کہ ایسے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اپنے آفس میں، یہاں آ کے آدمی کھڑا ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا اور پیچھے ہو جائے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، خاص طور پر منہ سے، اور منہ کی بدبو اتنی دور تک بھوکا، جب کیا ہوگا اس آدمی کا جو اس کے ساتھ ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا بیچاری کا، اور دور تو چھوڑے آپ۔ یعنی جس آدمی کو اتنی دور سے جی چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا اور پیچھے ہو جائے تو اچھا ہے، بیچارہ بیوی کہاں جائے گی، گھر ہے اس کا۔ تو مسواک کرتے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہوئے کیوں مسواک کر رہے ہیں؟ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، پاس رہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا؟ تو نماز ہی کے لیے نہیں، ویسے بھی منہ صاف رہے گا، دانت صاف رہیں گے، مضبوط رہیں گے، بدبو نہ آئے گی، اور ساتھ اللہ راضی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ مسواک کے فائدوں میں سے اللہ کی رضا اور منہ کی صفائی اور منہ کی بدبو کا خاتمہ۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو عام نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ مسواک کا کتنا فائدہ۔ بغیر مسواک کے نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، جتنا بھی ثواب ملا، 10 کا ملا یا 70 کا ملا، اور اگر مسواک کر کے بنے تو 70 گنا۔ اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب، ایک نیکی 10 گنا ہے نا، الحسنہ بعشر امثالہا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ ایک نماز پڑھی، 10 نمازوں کا ثواب مل گیا، جماعت سے جا کے پڑھ لی، 25 نمازوں کا ثواب ہو گیا، 25 اور 27 کا، یہ دونوں موجود ہیں۔ اب 25 اور 27 کا ثواب ہو گیا بغیر مسواک کے، اور مسواک کر کے پڑے گا 70 گنا۔ اب
اب 27 کو 70 میں ضرب دیں، کیلکولیشن کریں کتنا ثواب بڑھ گیا۔ اس روایت کی سند جو ہے نا، عموماً کچھ لوگ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں جی یہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری روایات اس کی تائید میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس روایت کو صحیح تک قرار دیا گیا کہ یہ بے نفس ہی روایت ضعیف ہے، اس کی سند صرف، لیکن اس کی تعاون والی دوسری روایت موجود ہے، ان سب کی موجودگی میں اس روایت کی صحت بن جاتی ہے، اس روایت پہ عمل کرنا بن جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس کی سند ضعیف ہے، دوسری شاہد یا معاون مؤید روایت مل کر اس کی سند قابل عمل ہو جاتی ہے۔ لہذا مسواک کرنی چاہیے، منہ بھی صاف، رب بھی راضی، اور ثواب بھی 70 گنا زیادہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات۔ حضرت یہ حمران رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ غلام ہیں، اور غلام ہے آزاد کردہ۔ مولا کا معنی ہوتا ہے آزاد کردہ غلام۔ شاید پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ بڑا لے دے کرتے ہیں جی مولانا کو مولانا کیوں کہتے ہیں، مولا تو اللہ ہے، تو مولویوں کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ اگر صرف اللہ ہی معنی ہوتا مولانا کا تو یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے لفظ مولا ہے، مولا آزاد کردہ غلام، اور مولانا ہمارا آزاد کردہ غلام۔ اب یہ مولوی کو اللہ کے معنوں میں لیں گے، آزاد کردہ غلام کے معنوں میں لیں گے، دونوں کا معنی بنتا ہے۔ اور اگر درمیان میں کہیں محض عزت کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ ہمارا قابل احترام شخص ہے، اس معنوں میں لینے میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں اتنا لمبا آدمی فتویٰ دے دے کہ مولوی کو اللہ ماننا؟ مولوی بیچارے اللہ کہاں ہوتے ہیں تمہارے، زیادہ تر مولوی تو تمہارے رحم و کرم پر پڑے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں مولوی حضرات ہیں، مسجد والے ہی کچھ نہ کچھ کر کے ان کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اور مولوی خطبہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا جب تک محلے کا چیف ان کو باقاعدہ ٹاپک نہ بتائے کہ آج اس بات پہ گفتگو ہوگی۔ کہاں مولانا وہ مانا اللہ رب العزت کا یا آقا؟ یہ محض احترام کا ایک کلمہ مان لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، حمران مولا عثمان، عثمان غنی کے آزاد کردہ غلام حمران۔ کہتے ہیں انا عثمان دعا بوضوء، عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ یہاں لفظ ہے وضو، بے وضو ان واؤ کی زبر کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں کبھی کسی وقت کہا تھا کہ وضو کا لفظ جو ہے نا، واؤ زواد اور واؤ اور آگے حمزہ ہو گیا آخر میں، اگر یہ واؤ کی زبر کے ساتھ ہو، یعنی واؤ پر زبر ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی، لفظ وہی ہے، واؤ زواد واؤ آگے حمزہ۔ اگر واؤ کی زبر کے ساتھ ہو تو پانی، واؤ کی زیر کے ساتھ ہو وضو، وضو تو اس کا معنی لوٹا یا پانی کا برتن، اور واؤ کی پیش کے ساتھ ہو وضو، اس کا معنی وضو کرنا۔ حروف وہی ہیں 4، صرف زیر زبر اور پیش بدلنے سے 3 الگ الگ معنی بن گئے۔ اور آپ اندازہ کرو، وضو پانی، وضو لوٹا، اور وضو وضو۔ ایک فارسی شاعر نے اس معنی کو اکٹھے کر دیا ایک جگہ، وضو را در وضو، وضو را در وضو کردن وضو است، یعنی پانی کو لوٹے میں ڈالیں، اب جو کریں گے وہ وضو ہے۔ تو آسان ہو گیا، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ شعر بعض ہیں کہ وہ آدمی کو یاد رہ جاتے ہیں، ویسے کیا لفظ کہاں وضو کہاں وضو کہاں اس کی بجائے اس نے فرسٹ کلاس کر دیا، وضو را در وضو، یعنی پانی کو لوٹے میں ڈالو
کردن وضو است، اب جو کرو گے وہ وضو ہے۔ تو عربی زبان کی آپ دیکھیں کتنی گہرائی ہے کہ صرف زیروں زبروں سے کتنے معنی بدل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کہتے ہیں، عثمان دعا بوضوء، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، اور اس پانی سے انہوں نے اپنی ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، ہتھیلیاں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں 3 مرتبہ دھویا، ثم تمضمض، پھر انہوں نے کلی کی، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور ناک سے پانی جھاڑا، ثم غسل وجہہ 3 مرات، اور پھر انہوں نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ منہ دھویا، ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر انہوں نے کوہنی تک اپنا دایاں ہاتھ دھویا، 3 مرات، 3 ہی مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلك، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، الی المرفق کا معنی کوہنی تک۔ اب یہ ہے نا کوہنی، اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوہنی شامل ہے یا نہیں۔ اب آپ ہم جب کہتے ہیں کہ میں دمام تک جا رہا ہوں، تو کیا دمام شامل ہوگا کہ راستے سے ہی واپس آ جائیں گے؟ دمام شامل ہوگا، وہ اسی طرح کوہنی شامل ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کونی ہے تو ادھر تک دھو کے واپس آ جائیں گے، کونی کے قریب تک میں گیا، نہیں، آپ کو کوہنی دھونی ہوگی، اور کوہنی کے اوپر جتنا دھوئیں گے وہ اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کافی اوپر تک، کندھے کے قریب تک دھوتے تھے، کہ ٹھیک ہے کوہنی کو شامل کرنا ہے، اوپر جتنا بھی دھوئیں گے دھوئیں گے، تو وہ ان کا ایک اپنا عمل تھا، کوہنی شامل ہو جائے، یعنی کوہنی کے اوپر تک آپ لے جائیں۔ یہ آپ کو وہ جو کیا کہتے ہیں جوڑ نظر آ رہا ہے، جوڑ کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی آ جائیں گے کافی، سردیوں میں تو تھوڑا سا ہی لوگ آتے ہیں، باقی موسم گرم ہو تو پھر چاہے کندھوں پہ دھوتے رہیں۔ سنت یہ ہے کہ کوہنی سمیت آپ نے دونوں ہاتھوں کو، دائیں کو پہلے 3 مرتبہ، بائیں کو پھر 3 مرتبہ دھونا ہے، ثم مسح براسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح طریقہ کار آگے آ رہا ہے کہ کیسے، کہاں سے شروع کر کے کتنا مسح کرنا ہے۔ ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، پھر انہوں نے اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ ٹخنوں تک۔ اب ٹخنوں اور کوہنیوں کی بات برابر ہی ہے، ٹخنوں سے اوپر تک یعنی پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ شامل کر دیں۔ ثم الیسری مثل ذلك، پھر بایاں پاؤں دھویا اسی طرح یعنی ٹخنوں کے اوپر تک 3 مرتبہ۔ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی گویا کہ یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا، مسنون طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ حدیث اس سے آگے بھی ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اس سے آگے والی حدیث کا حصہ جو ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ وضو یہیں تک ہے، وضو یہاں تک مکمل ہے۔ آگے کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ مثل نحو وضوء ھذا، من توضأ نحو وضوء ھذا، جس شخص نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو صلاۃ تحیۃ الوضو کہتے ہیں نا، لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ دل سے باتیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ وضو کر لیا اور تحیۃ الوضو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے پڑھی، اب یہ نہیں کہ اللہ اکبر کر کے سبحان اللہ پڑھا اور پھر ساتھ ہی اپنے دکان کا حساب کتاب بھی کچھ کر لیا، کہ آج میں نے ابھی مجھے گھر والوں نے کیوں بھیجا ہے، ابھی جا کے سبزی بھاجی لے کے آنا ہے۔ اب یہی بات چیزیں جب شامل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دل سے باتیں کرتا رہا، کوشش کرے کہ کوئی آلتو فالتو وسوسے اور یہ باتیں دماغ میں نہ آئیں۔ اگر ایسے وضو کر کے ایسی 2 رکعتیں پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو، سارے پہلے گناہ معاف ہو، اللہ کے نبی نے مطلق کہا سارے پہلے گناہ معاف ہو،
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب علماء نے کہا کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ، ان کے لیے توبہ شرط ہے، ٹھیک ہے، بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے کے ڈھیر لگائے رکھتے ہیں، وہی معاف ہوتے جائیں، الحمدللہ، بڑی بات ہے۔ ہمارے تو چھوٹے بھی معاف ہوتے جائیں، بڑی بات ہے، بڑے تو توبہ کرنے کی توفیق اللہ سب کو دے۔ گناہ ہو تو توبہ کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ کتنا ہمیں وضو سے بھی اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ دیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ صفائی ہو گئی، منہ صاف، ناک صاف، کان صاف، اور کانوں کا یہاں ذکر نہیں، اگلی حدیث میں آئے گا۔ کئی لوگ اڑ جاتے ہیں، یہی ذہن میں رکھیں، کہیں گے جی کسی ایک حدیث میں ساری نماز کا طریقہ بتاؤ۔ کسی ایک حدیث میں کوئی ضروری ہے؟ ایک آدمی نے تھوڑا سا بیان کیا، دوسری نے تھوڑا سا اور بیان کیا، تیسرے نے اور بیان کیا، اگر 10 صحابہ مل کر ایک طریقہ نقشہ کھینچ دیں، الحمدللہ، ہمارے سامنے صحابی حجت ہے، وہ جو کہے گا وہ کہے گا کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا، الحمدللہ۔ ایک سے کمی ہوگی تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ نماز نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص پڑھی تھی۔ اسی طرح وضو ہے، اب دیکھیں اس میں یہاں وہ کانوں کا ذکر ہی نہیں آیا، سر کا مسا ذکر آ گیا، کانوں کا ذکر نہیں آیا۔ تو اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے، تفصیل میں جیسے عرض کیا کہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح وضو کرتا ہے، اور یہاں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے، 3 مرتبہ اعضائے جسم کو دھونا، اعضائے وضو کو، اور اگر کوئی 3 مرتبہ دھوتا ہے تو یہ افضل ترین شکل ہے، مسنون اور افضل ترین شکل ہے۔ اگر 2 مرتبہ دھو لیتا ہے تو بھی وضو ہو گیا، 3 مرتبہ نہیں کیا بلکہ 2 مرتبہ کر لیا، وضو ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ کرتا ہے تو بھی وضو ہو گیا اور واجب ادا ہو گیا۔ اعضائے جسم کو ایک مرتبہ دھونا واجب، 2 مرتبہ دھونا بہتر، اور 3 مرتبہ دھونا مسنون اور افضل۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا گڑ ڈالے گا میٹھا بھی تو اتنا ہی ہوگا نا۔ اگر جلدی جلدی ایک مرتبہ دھویا تو کام تو چل گیا، لیکن میٹھا تو اتنا ہی ہوگا۔ اب 3 مرتبہ دھوئے گا تو وقت بھی تھوڑا زیادہ لگے گا، پانی بھی تھوڑا زیادہ خرچ ہوگا۔ پانی کا تو خیر ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا آج کل تو ٹوٹی کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹینکی خالی ہو جائے وضو مکمل نہیں ہو رہا۔ اتنا وہم کے مبتلا بعض لوگ ہیں، بار بار ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، بار بار ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی میں فضول خرچی نہ کرو، اور صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ولو کنت علی بحر، میں سمندر پر بھی ہوں گا تب بھی، میں ولو کنت علی البحر، تم سمندر پر کھڑے ہو کر بھی وضو کرو گے، پانی اتنا استعمال کرو جتنا کہ مناسب ہے۔ یہ نہیں کہ سمندر بڑا ہے تو اب تم چلتے ہی چلے جاؤ، ٹوٹی کھلی ہے، پانی بلدیہ کا ہے، میونسپلٹی کا، تو کھولے ہی بیٹھے رہو، نہیں، وضو کے لیے جو پانی معقول مقدار ہے وہی استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پہلے تمام گناہوں کی ہماری مغفرت بھی کر دیتا ہے، صرف وضو کرنے اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنے کے نتیجہ میں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ جو کتاب کے مؤلف ہیں، ان کی یہ بڑی فرسٹ کلاس عادت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا موقع دیا خدمت دین کا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مؤلف بھی یہی ہیں، اور بخاری شریف کی 13 جلدوں میں بڑی مفصل شرح لکھی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے مختصر کتاب لکھی کہ ہر آدمی کے پڑھنے سننے میں آسانی رہے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آگے فی صفت وضوء النبی بہت سارا حصہ حدیث کا چھوڑ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کرنے کے سلسلہ میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں بیان کریں کہ وضو کے سلسلہ میں انہوں نے جو یہاں وہ ٹکڑا لانا چاہتے ہیں وہاں سے بات شروع کر دی۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحدہ، یعنی پہلے ذکر آیا نا صرف مسح براسه، یہاں باقاعدہ لفظ آ گیا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کا 1 مرتبہ مسح کیا۔ اب جب وضو کرتے ہیں ساری چیزیں تین تین، سر کی باری آئی تو 1 مرتبہ مسح کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ایک روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں جو کہ ابو داود میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سر بھی 3 مرتبہ ہی،
سر کا مسا بھی 3 مرتبہ ہونا چاہیے. ایک روایت ہے، لیکن بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بکثرت روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسا 1 مرتبہ، سارے اعضاء 3 مرتبہ، مسا 1 مرتبہ. لہٰذا جمہور کا مسلک جو ہے وہ یہی راجح ہے کہ مسا سر کا 1 مرتبہ ہوگا. یہ حدیث ابو داود میں، سنن نسائی میں اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے صحیح سند سے اسے بیان کیا، بلکہ امام ترمذی کہتے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب، فی الباب، اس موضوع کی سب سے صحیح ترین حدیث یہ ہے، یعنی کانوں کے مسح کے سلسلہ میں اور وضو کے مسائل کے سلسلہ میں صحیح ترین حدیث ہے. ان عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضو، پھر اسی طرح کا اختصار کہ وضو کے طریقہ کے سلسلہ میں عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کا مسح کیا. اب یہ مسح کا طریقہ پورا بیان کرنے جا رہے ہیں. فاقبل بیدیہ وادبر، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ آپ نے یہاں سے شروع کیا، پیچھے لے گئے، پھر سامنے لائے. اقبل بیدیہ یعنی اپنے ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا. اقبل بیدیہ وادبر، اپنے ہاتھوں کو آپ آگے لے کر آئے، پیچھے لے کر گئے. یہاں سے شروع کیا، دیگر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے آپ نے دونوں ہاتھ رکھ کے ایسے پیچھے لے گئے، الا قفاہ، گدی تک. اور گدی کون سی جگہ ہے؟ سر کا آخر اور گردن کا حصہ. اور جس طرح گدی تک لے کے گئے اسی طرح پھر واپس بھی لے کے آئے، یعنی بالوں کو واپس جاتے ہوئے بالوں کی ایک سائڈ صاف ہوئی، واپسی پہ آتے ہوئے دوسری سائڈ صاف ہو گئی، سارے بال صاف ہو گئے نا. اور اگر جاتے ہوئے ایسے جائیں اور آتے ہوئے ایسے آ کے اپنے بال خراب نہ ہوں کہیں تو وضو ناقص رہے گا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے، اور کئی لوگ پھر تھوڑا سا اس کو اور بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو جا رہے ہوئے صحیح آ گیا نا، واپسی پہ ایسے آ رہے ہیں. یہ سارے ہمارے اپنے اپنے مولانا لیٹ ہو رہے ہیں ہم. اچھا، یہ اپنے اپنے انداز رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، چاہیے سنت پہ عمل کرنا ہے. ابھی مثال کے طور پر پیچھے لے گئے، آگے لے گئے، بال تھوڑے ہل گئے ہیں، آپ کے پاس کنگے ہیں، آج کل تو باتھ روم میں سارا کچھ پڑا ہوا ملتا ہے، کنگا، شیشہ، ٹاول، ہر چیز موجود ہے. تو سنت کے مطابق پہلے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں، پھر واپس لے آئیں. اور اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ اگلی حدیث ہے بدأ بمقدم راسہ، یعنی بالکل واضح کر دیا کہ آگے لے گئے، پیچھے لے گئے. کہتے ہیں بدأ بمقدم راسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کے آغاز، یہاں جو پہلا سامنا حصہ ہے، یہاں سے مسح شروع کیا، حتی ذهب بهما الى قفاہ، اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پیچھے سے گھما کے یہاں سمجھے گردن تک لے گئے. ثم ردہما، پھر آپ نے ان ہاتھوں کو واپس لوٹایا، حتی رجع الى المکان الذی بدأ منہ، اور اسی جگہ تک ہاتھوں کو لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. بالکل صاف ہو گیا نا کہ یہاں سے شروع کر کے لے کے جائیں اور پھر واپس یہیں پہ لا کے ہاتھوں کو اٹھا لیں. اگر سنت کے مطابق آپ یہاں سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں تو کیا اس کی ضرورت رہ جائے گی؟ پھر ہمارے یہاں پہ بڑا اسپیشل کر کے بعد میں الٹے ہاتھوں سے چھری پھیرنے والے انداز اختیار کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ثابت بھی نہیں ہے. اور اگر سنت کے مطابق آپ سیدھے ہاتھ لے گئے تو جہاں اب آپ جا کے الٹے ہاتھ پھیرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ تو گیلا ہو گیا، صاف ہو گیا. پہلے سنت ناقص طریقے سے ادا کریں گے، پھر الٹی ایک بدعت کریں گے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سنت ناقص یہ کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے ایسے کر کے نا تو بس چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے سر پہ تھوڑا سا ایسے لگایا. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تین کے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے ماننے والے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک روایت بھی ہے لیکن صحیح تر روایت یہی ہے کہ 1 مرتبہ رکھا جائے. وہ ایسے پانی لگایا تھوڑا سا یہ مسح ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے گدی تک کیا، تم گدی تک کرو 1
الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر، ایک تو ہے نا عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور ایک ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ایک دوسرے صحابی ہیں. اور عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی، بیٹے ان کے عبداللہ بھی صحابی، اور عبداللہ کے دادا عمر کے والد عاص بن وائل سہمی. یہ میں نے شاید کئی مرتبہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے اور گستاخان رسول کی فہرست میں پہلے چند لوگوں میں سے اس کا نام آتا ہے، عاص بن وائل سہمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بہت بدتمیزیاں کی، اور اللہ رب العزت نے اسے اسی طرح ذلیل کر کے دنیا سے اٹھایا بھی. بیٹا صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، اور پوتا بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اور یہاں ذہن میں رکھیں کہ عموماً ہمارے یہاں اس لفظ کو پاکستان انڈیا اردو والے لوگ جو ہے نا وہ عمرو پڑھتے ہیں. عین میم را کے بعد واو ہے، ہمارے پڑھتے ہیں عمرو کیونکہ واو ہے، حالانکہ یہ واو سائلنٹ ہے، واو ہے لیکن اس کی آواز نہیں، جس کو شاید واولز کہتے ہیں. یہ واو سائلنٹ ہے، اس کی آواز نہیں ہوگی، یہ بولے گا نہیں. نیبر انگلش کا لفظ ہے، اس میں کتنے مرتبہ کئی زائد لفظ ہیں، جی بھی اس میں ہے نا، NEIGHBOUR. نیبر میں تو 4 حرف ہونے چاہیے تھے، یہ تو کچھ 8-10 لفظ. تو وہاں جب کچھ لفظ آواز نہیں دیتے تو یہاں واو آواز نہیں دیتا. بعض کا لفظ کو عمرو، یہ ہے امر، یہ نشانی ہے واو کے عین پر زبر ہونی چاہیے، یعنی یہ باقاعدہ نشانی ہے کہ اگر آخر میں واو ہے تو عین پہ زبر ہوگی، واو نہیں تو عین پہ پیش ہوگی عمر. عمر ابن الخطاب، اور یہ عمر بن عاص. اور ایک جملہ ہے اس میں عمر جو ہے اس میں واو آ گئی ہے اور بولتی نہیں، اس میں واو بولتی نہیں، اور داؤد میں واو نہیں ہے اور بولتی ہے. داؤد وہاں واو ایک ہوتی ہے لیکن 2 بولتی ہے. داود ہے نا اصل لفظ داود، تو ہمارے یہاں دوسری واو نہیں ڈالتے، اوپر ایک الٹی پیش ڈال دیتے ہیں الٹی واو کے طور پر. عربوں نے ایک اس سلسلہ میں یاد دہانی کے طور پر بھی ایک ٹکڑا رکھا ہے، سارا کا داود واو عمر، داؤد نے عمر کی واو چوری کر لی. داؤد میں واو نہیں لیکن بولتی ہے، عمر میں واو ہے لیکن بولتی نہیں، تو کہتے ہیں کہ داؤد نے عمر کی واو چوری کر لی ہے. تو یہ قاعدہ، یہ قاعدے ہیں اصل میں صرف نحو وغیرہ کے، جن کو یاد رکھنے سے ہمیں یہ دیکھیں بچپن کے پڑھے ہوئے ہیں وہ یاد رکھتے. یہ شعر کے طور پر جیسے پہلا تھا وضو را در وضو کردن وضو است، یہاں کہہ رہا ہے سارا کا داود و واو عمر، داؤد نے عمر کی واو چوری کر لی، یعنی عمر میں واو بولے گی نہیں، داؤد میں نہیں ہے لیکن بولے گی. تو یہ ہے عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں. عبداللہ، 4 عبداللہ بڑے مشہور ہیں. عبداللہ بن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ترجمان القرآن. عبداللہ بن عمر ابن عاص، عبداللہ بن زبیر، اور عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، بیٹا صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول. تو یہ 4 معروف عبداللہ ہیں، ان کو عموماً محدثین علماء حدیث کہتے ہیں عباد اللہ اربع، عباد اللہ اربع یعنی 4 عبداللہ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وضو کے معاملہ میں، قال ثم مسح براسہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کا مسح کیا، وادخل اصبعیہ السباحتین، پھر آپ نے مسح کیا اور اس کے بعد اپنی دونوں انگشت شہادت، یہ انگشت شہادت کہتے ہیں نا ہم، کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اٹھائی جاتی ہے عموماً، اس کا نام انگشت شہادت بھی ہے، اور اس کو سباحتین بھی کہتے ہیں. 2 تسبیح
بیان کرنی، اللہ کا ذکر کرنے والی دو انگلی، انگلی تو یہی کرتی ہے دائیں ہاتھ کی، لب چونکہ یہ بھی اسی کے مقابلے میں ہے، لہذا دونوں کو ہی سباحتین یا شہادتین کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی دونوں انگشت ہائے شہادت اپنے کانوں میں ڈالی، یعنی اس طرح باقاعدہ کانوں میں ڈالی، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، اپنے انگوٹھوں کے ساتھ آپ نے کانوں کا یہ باہر کا حصہ، ظاہر اذنین کانوں کا باہر کا حصہ، اور باطن اذنین یہ جو اندر کا حصہ ہے، جو چہرے کی سائڈ میں آتا ہے یہ باطن، اور جو سر کی سائڈ میں جاتا ہے وہ ظاہر، یعنی پشت کہہ لیں، کانوں کی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا پھیرا اور کانوں کے اندر انگلیاں دونوں باریک جو ہے وہ ڈال کے، اب جتنی انگلی اندر جا سکتی ہے وہ اندر جائے، اور یہ جو بنی ہوئی ہے نا، یہ ٹرین باقاعدہ جا رہی ہے، جیسے جیسے راستہ ملتا ہے وہ پورا صاف کرتے ہوئے انگلی باہر آ جائے گی، انگوٹھے کے ساتھ بیک سائڈ کانوں کی جو ہے اس کا مسح ہو جائے گا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کا اندر سے اور باہر سے دونوں جگہ سے باقاعدہ مسح کیا کرتے تھے، اور اسی انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو ہے وہ تقریباً دیکھیں ان 3-4 حدیثوں میں سارا مجموعی مفاد اکٹھا ہو گیا۔ وہ اعتراض تو ختم ہو جانا چاہیے کہ تمہیں ایک صحابی سے کیا، تمہیں 2-4-10 سے ملے گا لیکن مکمل وضو ملے گا، یہ کہنا کہ جی پوری نماز بتاؤ کسی ایک صحابی سے، کچھ صحابہ نے اپنے ذمہ یہ لکھا تھا، وہ بھی ہماری طرح تھے، کسی کو کچھ یاد رہا کسی کو۔ اب نماز کے موضوع پر اتنا مواد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی جلدیں، میری الحمدللہ کتاب چھپ چکی ہے 3 جلدوں میں، فقہ الصلاح کے نام سے، نماز کے مسائل، اور وہ فقہ الصلاح میں اتنی احادیث آتی ہیں، ایک ایک باب میں، ایک ایک موضوع پر، ایک ایک جگہ، یہ 3 جلدیں کتاب میں نے تو اردو میں لکھا ہے، ظاہر ہے کہ درمیان میں حدیث عربی کے ٹکڑے بھی کہیں ہیں، کہیں پوری ہے، کہیں کم، کہیں کچھ، صرف اگر نماز لے لیں آپ، نماز کا موضوع اس میں اردو نہ شامل ہو بلکہ عربی میں، ابھی میری کتاب الحمدللہ ایک عرصے سے چھپی ہوئی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عربی میں ایک کتاب دیکھی ہے، موسوعہ صحیح الصلاح، 4 جلدوں میں عربی میں بھی ایک آ گئی ہے۔ تو یہ ساری احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں، اور سب میں تفصیلات ملتی ہیں نماز کے بارے میں، اور پھر کچھ متعلقہ چیزیں شامل کر کے، طہارت، غسل، تیمم، سفر کی نماز، حضر کی نماز، اس طرح نمازیں بھی کئی ہیں، نوافل نمازیں وہ ساری، تو ایک بہت بڑا مجموعہ احادیث کا نماز کے بارے میں موجود ہے۔ آگے موضوع کچھ تھوڑا بدل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک میں برش، اگر کوئی مسلسل 5 مرتبہ برش کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن وہ میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ مسواک رکھے، 1 مرتبہ برش کر لے، صبح اٹھ کے سوتے وقت برش کر لے، باقی 3 وقت کہاں جیب میں برش ڈالے پھرے گا، دفتر میں بھی برش اور راستے میں بھی ہاں؟ فجر میں اور عشاء میں، یہ 2 میں برش کر لے، گھر کا معاملہ ہے، یا سوتے وقت برش کر لے، اٹھتے وقت برش کر لے، جب نماز کے گھر کے علاوہ کہیں اس کو ادھر ادھر رہنا ہے تو پھر مسواک کرے۔ مسواک کا قائم مقام برش ہو سکتا ہے، لیکن جو کام مسواک میں ہے وہ برش میں نہیں۔ مسواک کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون چیز ہے، اس کے اندر جتنا اس کے مسواک کا جو کیا ہے رس نکلتا ہے نا، ہماری عادت ہے مسواک بھی ہم وہ استعمال کرتے ہیں 50 سال پرانی لکڑی پڑی ہوئی اٹھا کے مسواک بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی مسواک تازہ استعمال کیا کرتے ہیں، تازہ فریش مسواک ہو، اس کا ٹیسٹ، اس کی سمیل، ہر چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، اور اس میں جو وہ لیکوڈ
لکوڈ ہوتا ہے مسواک کا، منہ کے جراثیم کا قاتل ہے، منہ کے جراثیم سب ختم کر دے گا، بدبو نہ رہے گی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. لہٰذا مسواک کو اپنی جگہ رکھیں، اور بہت زیادہ صفائی ستھرائی کے چکر میں آپ برش کرنا چاہیں تو کوئی ممانت والی بات نہیں. ٹھیک ہے، نیم کی بھی ٹھیک ہے، وہ تو تازی نہیں، مسواک میں کوئی بھی درخت کی مسواک کریں، کر سکتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فریش کریں گے کسی درخت کی ہو یا کچھ بھی تو اس کا فائدہ اور ہوگا. ایک پرانی لے کے آپ نے پکڑی ہے، جیب میں رکھے ہوتے، کئی لوگوں کی جیب سے باہر بھی وہ کافی لٹک رہی ہوتی ہے، پرانی رکھیں گے تو اس کا فائدہ کم ہو جائے گا، لیکن دانتوں سے بہرحال صفائی کا کام کچھ کرے گی. لیکن اب سوکھی ہوئی لکڑی جو ہے وہ بیکٹیریا یا جراثیم تو نہیں مار سکتی نا، وہ کیا مارے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ آپ کے دانتوں سے کچھ زائد چیز پھنسی ہوئی ہے وہ نکال دے گی. لہذا برش استعمال کریں اور مسواک کا استعمال کریں، اور جب جب آپ کو تازہ ملے تازہ استعمال کریں، اس میں زیادہ بہتری ہے. چلیے، مسواک کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. برش والوں کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے. برش والے کہتے ہیں کہ برش ایسے کرو، جبکہ ایسے کرنے سے مسوڑے ختم ہو جائیں گے فوری طور پہ، کیونکہ ایسے کرنا اور ایسے کرنا بتاتے ہیں باقاعدہ برشوں والے. اصل طریقہ مسواک کا یہی ہے کہ سیدھا لے کے جائیں اندر کو، باہر لے کے آئیں، سامنے والے جو ہیں اس انداز سے، ایسے نہیں. لیکن اب تھوڑا احتیاط سے ایسے کریں گے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص انداز نہیں اور کوئی مخصوص سائز نہیں. ہمارے مولوی حضرات کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بالش سے کم ہو تو مسواک کرنا مکروہ ہے. اب ایک بالشت کون اپنے ساتھ اٹھائے پھرے گا؟ آپ کی مسواک جتنی بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، اور ایک بالش سے کم مسواک ہو تو مکروہ ہے. چھری کو اگر 3 کیل نہیں لگے ہوئے اس سے جانور مرغی ذبح کریں تو بھی مکروہ ہے. مولوی تو ہر چیز عجیب طریقے سے بیان کرتے رہتے ہیں. چھری کے 3 کیل نہیں ہیں تو مکروہ ہے. اب کیل کا مطلب یہ کہ چھری کے پیچھے لکڑی کی ڈنڈی ہو اس کو کیل لگاتے ہیں. اب ایک چھری ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ عورت نے پتھر اٹھا کے بکری ذبح کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کامیاب کیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہوا ہے، عورت تھی بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا اس نے بکری پھاڑ دی، ابھی زندہ ہے، اس نے ہوشیاری کی، فوری طور پر تیز دھار کا پتھر لیا اور اس کو ذبح کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، حلال ہوگا؟ آپ نے اجازت دے دی. آپ نے نہیں کہا تمہاری چھری میں 3 کیل تھے یا نہیں تھی. سجدہ تلاوت کی دعا خاص ہے، اور وہ دعا ہے سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، یہ یاد کر لیں. ہمارے یہاں تو لوگ کام چلاتے ہیں نا کہ اس تلاوت کے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور اٹھ گئے، حالانکہ سجدہ تلاوت کے لیے یہ دعا ہے سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو